بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی کا قصہ۔ یمن کا بادشاہ بہت رعایا پرور اور سخاوت میں مشہور تھا۔ وہ بہت زیادہ سخی تھا۔ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو بخشش کا بادل بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں ایک برائی تھی اور وہ چاہ کر بھی اس برائی سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ برائی تھی حسد۔ وہ حسد میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طائی سے بہت حسد کرتا تھا۔ سخی تو وہ بھی بہت تھا، مگر وہ سمجھتا تھا کہ حاتم کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسد بھی بڑھتا رہا اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہونے لگا کہ بادشاہ حاتم سے حسد کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا کہ حاتم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سلطنت ہے، مال و دولت ہے، اور مال و دولت کے بغیر کوئی سخاوت کیسے کرے گا؟ بادشاہ نفرت سے کہتا خالی جیب سخاوت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جشن کا اہتمام کیا، اور اس جشن میں بادشاہ نے ہر ضرورت مند، خاص و عام اور بے ضرورت، سب کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے اتنی دریا دلی دکھائی کہ سب لوگ بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ کی سخاوت محض دکھاوا نہیں تھی، بلکہ وہ واقعی نیک دل، سخی اور عوام کا ہمدرد تھا۔ لوگ جان چکے تھے کہ وہ حاتم سے حسد کرتا ہے، اس لیے جشن میں کسی نے مذاق کے طور پر حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس آدمی کی تائید کی۔ بادشاہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ رہے گا لوگ اس کو نہیں بھولیں گے اور میری شہرت نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے حاتم کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے ایک سپاہی عادل کو اس کام کے لیے آمادہ کیا۔ بادشاہ نے عادل سے کہا، اگر تم حاتم کا سر کاٹ کر لے آؤ تو میں تمہیں کوتوال بنا دوں گا، اور اس کے علاوہ بھی اس سے بہت سے انعام کا لالچ دیا۔ عادل دن رات سفر کرتے ہوئے منزل کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ دور ہی تھا کہ اس کو ایک شخص ملا۔ عادل کو وہ شخص بہت ہی مخلص اور مہربان محسوس ہوا۔ وہ بہت ہی خوبصورت، ملنسار اور با اخلاق تھا۔ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے عادل سے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ عادل نے کہا، میں مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، رات اس بستی میں گزار کر صبح آگے چلا جاؤں گا۔ میرا گھر اسی بستی میں ہے، اگر آپ مجھے شرف میزبانی بخشیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اس آدمی نے کہا۔ عادل نے یہ سوچ کر اس کی دعوت قبول کر لی کہ شاید اس آدمی سے حاتم کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے، اور اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس آدمی نے رات بھر عادل کی مہمان نوازی کی اور صبح بھی عادل کو پرتکلف ناشتہ کرایا، اور اس کے باوجود بھی اس سے معذرت کی کہ وہ اس کی مہمان نوازی ٹھیک سے نہیں کر سکا، جس کے لیے وہ شرمندہ ہے اور معذرت چاہتا ہے۔ عادل اس کی عاجزی اور اس کی خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوا۔ پھر عادل نے اس سے اجازت مانگی۔ اتنی جلدی کیا ہے، آپ میرے پاس کچھ دن اور رہ سکتے ہیں، اس آدمی نے عادل کو کہا۔ اس کی درخواست سن کر عادل نے کہا، نہیں، مجھے ایک ضروری کام ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ عادل نے کہا، نہیں، یہ ایک راز ہے، اور اگر یہ راز کھل گیا تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اس آدمی نے عادل کو یقین دلایا کہ اس کا راز اس کے دل میں ہی رہے گا، اور اگر وہ اس کی مدد کر سکتا ہوا تو ضرور کرے گا۔ عادل نے سوچا، یہ اتنا اچھا اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہی ہوگا۔ اور عادل نے اس آدمی کو اپنے بادشاہ کے حسد سے لے کر حاتم کے قتل تک کی ساری بات سنا دی۔ وہ آدمی یہ سن کر مسکرا دیا اور عادل کو اپنی تلوار پیش کی اور اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا۔ عادل نے کہا، میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، اور تم مجھے اپنی تلوار کیوں دے رہے ہو اور اپنا سر میرے آگے کیوں جھکا رہے ہو؟ وہ آدمی بولا، اس لیے کہ میں ہی حاتم ہوں اور تمہیں اپنے بادشاہ کے لیے میرا سر ہی چاہیے تھا۔ لو جلدی کرو، اس سے پہلے کہ میرے گھر والے جاگ جائیں اور شور مچائیں، تم جلدی سے اپنا کام کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اب تو عادل بہت شرمندہ ہوا کہ وہ کیسے کسی ایسے انسان کو مار سکتا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہو، اتنے اخلاق سے پیش آیا ہو۔ اس نے حاتم سے معافی مانگی اور واپس اپنے وطن لوٹ آیا۔ بادشاہ نے جب اسے خالی ہاتھ دیکھا تو پوچھا کہ تم ناکام واپس کیوں لوٹے ہو؟ کیا وہ تم سے زیادہ بہادر نکلا اور اس نے تمہیں شکست دے دی؟ عادل نے کہا، اے ہوش مند بادشاہ، چاہے تو مجھے میری ناکامی پر قتل کر دیجئے، پر مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر پہلے میری پوری بات سن لیں۔ بادشاہ نے عادل کو پوری بات بتانے کی اجازت دے دی۔ عادل نے اس بستی میں حاتم سے ملنے سے لے کر آخر تک ساری باتیں بادشاہ کے گوش گزار کی اور پوچھا کہ بتائیں، میں ایسے انسان کو کیسے مار سکتا تھا کہ جس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنا سر میرے آگے کر دیا۔ اب بادشاہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ کیوں لوگ حاتم کی سخاوت کی اتنی تعریف کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کو اس سے حسد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے عادل کو وعدے کے مطابق انعام و اکرام سے نوازا۔ ایک آدمی نے حاتم طائی سے پوچھا، اے حاتم، کیا سخاوت میں کوئی تجھ سے بھی آگے بڑھا ہے کبھی؟ حاتم نے جواب دیا،
ہاں، قبیلہ طے کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دوران سفر میں شب بصری کے لیے ان کے گھر گیا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دیں ان میں مغز بھی تھا۔ میں نے اسے کھایا تو مجھے مغز بہت پسند آیا۔ میں نے کہا، واہ سبحان اللہ، کیا خوب ذائقہ ہے۔ یتیم بچہ فوراً باہر نکلا اور ایک ایک کر کے تمام بکریاں میری لا علمی میں اس نے ذبح کر ڈالیں اور سب کے مغز مجھے پیش کر دیے۔ جب میں جانے لگا تو کیا دیکھا کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا، آپ نے تمام بکریاں کیوں ذبح کیں؟ اس نے کہا، آپ کو بکری کا مغز بہت اچھا لگا اور میں اس پر بخل کروں، اور مہمان نوازی میں بخل عربوں کو زیب نہیں دیتا۔ حاتم سے پوچھا گیا، بدلے میں آپ نے اسے کیا دیا؟ تو حاتم طائی نے جواب دیا، 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں۔ ان سے کہا گیا، تو پھر آپ اس سے بڑے سخی ہوئے نا، کیونکہ اس نے تو صرف 10 بکریاں ذبح کی ہیں، آپ نے تو 10 بکریوں کے عوض 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دے دی ہیں۔ تو حاتم طائی نے جواب دیا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی ہے۔ ساری کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے گا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں بہت تھوڑا دے رہے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دے رہا ہے تو آپ نے کبھی اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے انسان کے تقویٰ کو دیکھا جائے گا، اللہ کی راہ میں سب سے پہلے انسان کے جذبے کو دیکھا جائے گا، اور اگر جذبہ اور تقویٰ آپ کا ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں دینے والوں کے اوپر تمہارا وہ 100 کا نوٹ ہو کہ جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور اسے تم اپنے کوئی اور کام کو سنوار سکتے تھے، لیکن تم نے اس پر اللہ کے نام کو فوقیت دی تو وہ تمہارا 100 روپیہ بہت آگے جا سکتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں سے آج کی بات سے 100 روپیہ بہت آگے جا سکتا ہے۔